اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اویس بھائی، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور حاضرین جو علماء کرام موجود ہیں، آج کے سحر کے موقع پہ 27 ماہ مبارک رمضان کی سحری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے پروردگار کی طرف سے۔ بے شک۔ میں ایک رحمت واسع الہی کی طرف اشارہ کروں گا جی کہ جی آج کی شب ابھی لوگ سحر میں مصروف ہیں، ابھی کچھ لمحات باقی ہیں، کچھ عبادت کر چکے ہیں، ابھی ٹائم اذان تک باقی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، بعض مکان ہیں جن کو پروردگار نے مقامات کو اہمیت دی ہے۔ جی ظاہر سی بات ہے، جو آدمی دعا گھر میں مانگتا ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو ان دونوں دعاؤں میں فرق ہے۔ فرق ہے۔ اور بعض زمان ایسے ہیں کہ پروردگار نے ان زمان کو اہمیت دی ہے، صحیح۔ جیسے آج کی شب قدر۔ اور اس میں کہتا چلوں کہ ہمارے ہاں بھی 27ویں ماہ مبارک رمضان کے لیے شب قدر کے لیے روایات موجود ہیں۔ موجود ہے، اوکے۔ مذہب اہل بیت میں بھی 27 کو طاق رات ہیں، یہ الگ گفتگو ہے کہ کس کو اہمیت ہے، لیکن 27 کے لیے بھی روایات ملتی ہیں۔ او اچھا، اس میں پروردگار کی جو رحمت ہے، دیکھیں جناب یوسف کے بھائیوں نے اتنی بڑی کوتاہی کی، اتنا بڑا خطیے میں اتنی بڑی میں مبتلا ہوئے، جب کہا کہ یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار کیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سوف استغفر لکم، ان قریب تمہارے لیے میں کروں گا استغفار۔ میں استغفار کروں گا۔ ہاں تو یہاں اویس بھائی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ فخر سے کہتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان۔ ہاں، وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یعنی یہ وہ امام فرماتے ہیں، عجیب جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں شب جمعہ کی انتظار میں جناب یعقوب تھے، کیونکہ گناہ کی جو شدت تھی اتنی زیادہ تھی، وہ شب جمعہ، تو شب جمعہ کی جیسے اہمیت ہے ویسے شب قدر کے جو لحظات بچ گئے، اللہ کی رحمت واسعہ جو ہے، بس ایک جملہ کہہ کے میں بات ختم کروں گا، دوسرے برادران کو وقت دوں، وہ یہ ہے کہ سچی دل سے ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کریں۔ واہ۔ ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے، جو 3 اماموں کے دور میں صحابی ہیں، خود 3 شہیدوں کے باپ بھی ہیں، اور دعائے ابو حمزہ صومالی جو سحر کے وقت ہم پڑھتے ہیں، مفتی صاحب ایسے بزرگان تھے جو نجف اشرف میں اپنے تہجد کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے تھے۔ واہ واہ۔ اتنی بڑی دعا کہ مجھ جیسا آدمی رات بھی نہ پڑھ سکے ہر روز، پر بڑی دعائیں اور بڑے لطائف ہیں۔ خیر، تو یہ ابو حمزہ صومالی کی دعا اسی امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہے۔ بہرحال تو وہ ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں جی ایک شخص تھا جس کا کام ہی گناہ تھا، گناہ گناہ گناہ۔ تو ایک کشتی چلی پانی میں، اس کے سارے افراد جو ہے، پورے خاندان کے افراد ڈوب کے مر گئے، اچھا۔ ایک جوان لڑکی بچ گئی۔ جب وہ کنارے پہ پہنچتی ہے تو وہ گناہگار شخص کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب تو تم میرے دام میں آ گئی ہو، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اویس بھائی، یہ جملہ نوجوانوں کے لیے خود سازی کا جملہ ہے، کیونکہ جب نوجوان شب قدر یا ایسے مواقع پہ آتا ہے، ایون میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب سوتا ہے نا شب بیداری میں، تو خداوند متعال فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ تھکا ہوا تھا پھر بھی میری بارگاہ میں آیا ہے۔ ہاں 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 اس پہ پروردگار کو ناز ہوتا ہے، ہاں۔ ابتہاج جو ہے مباحات کرتا ہے پروردگار۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ وہ نوجوان جو ہے وہ کانپ رہی ہے، خاتون رحمت واسعہ الہی دیکھیں، وہ کانپ رہی ہے، میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں واقعہ، کانپ رہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ گناہ میں کر رہا ہوں، تم تو زبردستی اس گناہ میں واقع ہو رہی ہو، کانپنا تو مجھے چاہیے، تم کانپ رہی ہو، میں اتنے گناہ کر چکا ہوں۔ تو وہ سچی نیت سے توبہ کرتا ہے۔ آج کی شب ہمیں سچی نیت سے توبہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا
جب ہم اللہ کے رحمت واسعہ سے فائدہ اٹھائیں گے تو گناہگار بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کیسے؟ یہی شخص بالکل مختصر کیا، جب اس کے کانپنے سے اس کو درس ملتا ہے گناہگار عورت اور بچی لڑکی یعنی پاکیزہ لڑکی گناہگار کے لیے باعث بنتی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. یہ آتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا گھر کہاں تھا، پوچھ کے وہاں پہنچاتا ہے. اب آگے آتے ہیں تو تاریخ میں روایت موجود ہے امام سجاد علیہ السلام سے کہ راستے میں وہ اپنے گھر جاتا ہے سب گناہگار گناہ چھوڑ کے اور استغفار کر کے بارگاہ الہی میں ایک راہب کرسچن کا پاپ ملتا ہے. ساتھ سفر شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت دھوپ ہے شدید. راہب کہتا ہے تم دعا کرو تاکہ اللہ رب العزت کوئی ابر رحمت اور ابر باران اور سحاب کا لفظ آیا ہے اچھا. کہ ابر کوئی آئے تاکہ ہم اس دھوپ سے بچیں. صحیح. وہ رو کے کہتا ہے میں تو سراپا گناہ ہوں، میری زندگی گزر گئی ہے، تو اللہ والے ہو، ہاں تم دعا کرو تاکہ ابر آ جائے. ہاں ہاں میں خدا سے اتنی امید نہیں رکھتا ہوں، خدا نے مجھے معاف کیا ہوگا اللہ. لیکن میں ولی بن گیا. ہاں. یہ تو ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تم دعا کرو. اصرار کے بعد مختصر میں نے بات انہوں نے کہا چلیں ایک شرط پہ میں دعا کروں گا. وہ راہب کہتا ہے ہاں. میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اچھا. دعا کی آمین. اب جہاں چلتے رہے دو راستے ہو رہے ہیں. ہاں راہب کا راستہ الگ ہو رہا ہے ہاں. اور اس کا راستہ گناہگار شخص نے توبہ کی اس کا راستہ الگ ہو رہا ہے. اچھا. اب صحاب جو تھا ابر وہ چلنے لگا کس کی طرف؟ گناہگار شخص کی طرف جس نے توبہ طائب ہوئی تھے. صحیح. راہب نے کہا کہ یہ اثر جو ہے تمہاری آمین کا ہے، میری دعا کا اثر نہیں. پوری اس کو واقعہ بتایا. اچھا. تو میں کہنا ایک جملے میں 30 سیکنڈ میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کی شب اللہ کی رحمت واسعہ ہے، وسیع ہے. اگر نوجوان پروردگار کے در پہ سچی توبہ کریں، ہاں. گناہ کی بخشش پروردگار سے طلب کریں تو مفتی صاحب وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. کیوں؟ وہ چاہے تو پروردگار کا ولی بن جائے گا کیونکہ سچی دل سے آج شب قدر اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی.